بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ماں باپ، بہن بھائیوں اور بیوی شوہر کا ہوتا ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جو انسان کی خوشی اور غمی میں شامل ہو کر اپنے بھائی بہن، بیٹے اور بیٹی کا ساتھ دینے میں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کے بغیر انسان کا اس دنیا میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا جنت میں ہمارے رشتہ دار اور ماں باپ مل سکیں گے؟ ہم اگر دنیا میں نیک اعمال کر کے جنت حاصل کر لیں تو کیا جنت میں ہماری یہ خواہش بھی پوری ہوگی کہ ہم اپنی ماں یا بیوی یا کسی بھی اپنے چاہنے والے کے ساتھ رہ سکیں؟ حدیث میں ہے کہ جب کسی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی روح کو علیین یا سجین میں بھیجا جاتا ہے۔ علیین نیک روحوں کا مقام ہے، وہاں تمام روحیں اس روح سے ملاقات کرتی ہیں۔ جس بندے کی روح کو علیین میں بھیجا جاتا ہے تو اس کی روح سے ملنے کے لیے تمام رشتہ داروں کی روح اس روح سے ایسے ملتی ہے جیسے کہ وہ صدیوں سے کوئی بچھڑا انسان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی میں چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی ان کے دلوں میں خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات جنتی ہوں گے ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں داخل کی جائیں گی۔ ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کی بیویاں بھی نیکوکار اور پرہیزگار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے رضامند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضب ناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طریقے سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ در ہاتھ اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہے اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو وہ لوگ دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کام میں مشغول ہے۔ پھر خود ہی ان میں سے چند ارواح کہتی ہیں ابھی ٹھہر جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ دنیا میں مبتلا تھا۔ یہ روح کہتی ہے کیا وہ شخص تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو مر چکا تھا۔ تو اس پر وہ روحیں کہتی ہیں اس کا مطلب وہ شخص تو جہنم میں گیا ہوگا۔ اور جس وقت کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹکڑا کاٹ کر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نکل کر باہر آ جا اور چل اللہ کے عذاب کی طرف، اس حال میں کہ تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے۔ پھر وہ روح نکلتی ہے اس طرح سے کہ جس طرح سڑے ہوئے مردار کی بدبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ زمین کے دروازے پر اس کو لاتے ہیں تو وہاں مامور فرشتے کہتے ہیں کتنی گندی بدبو ہے۔ پھر اس کو کفار اور مشرکین کی ارواح میں لے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ تمہارا تمام نامہ اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بے شمار روایات میں ہے کہ جنت میں سب رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا رکھے گا۔ قرآن پاک کی سورۃ طور کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک مومن کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو
ان کے اصل مقام سے کئی گنا بہتر تک پہنچا دیتا ہے۔ اصل میں اس کی اولاد اس درجے تک نہ پہنچ سکتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں مومنوں کی مرضی کے مطابق ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اور نیک اعمال کیے ہوں گے۔ اگر انہوں نے گناہ کیے بھی ہوں گے لیکن انہوں نے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے سچے اور پکے ایمان کے ساتھ توبہ کر لی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان گناہ گاروں کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے معاف فرما دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مرضی بھی طلب فرما لے گا، پھر ان سے ان کی مرضی دریافت کی جائے گی تو وہ کہیں گے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ان کو دنیا کے سب کیے گئے گناہوں کو بھلا دے گا۔ جنت میں ایک مومن کے لیے خوشی اور لذت ہوگی۔ نیز جنت کے عمومی انعامات میں اس کا ذکر ہے کہ جو بات جنتی چاہے گا اللہ رب العزت اسے پوری کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جس سے محبت رکھے گا آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا، لہٰذا ایمان کی حالت میں مرنے والے رشتہ داروں اور اقرباء سے میل ملاقات کے لیے بھی جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا، جب وہ کسی بھی رشتہ دار کو ملنے کی خواہش رکھے گا تو اس جنتی کا بھی بستر اس جنتی کو اس کے جنت میں دوسرے رشتہ دار کے پاس لے کر چلا جائے گا۔ وہ دونوں ہی جنت ہی رشتہ دار ایک دوسرے سے باتوں میں اس قدر مشغول ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو یہ باتیں کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری فلاں دن اور فلاں مقام پر بخشش فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔